صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے نا، معاویہ حضرت علی، میں نے وضاحت کر دیا اس کی، اس اختلاف کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس اختلاف کو اختلاف کرنے والے جو لوگ حضرت علی سے اختلاف کرنے والے تھے، یعنی حضرت معاویہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ اور دیگر لوگ، ان کے بارے میں کہتا ہے وہ لوگ آج کل کے رافضیوں سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ رافضی کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، خود رافضی ہے لیکن یہ سب طریقہ ہوتا ہے، ہتھ کنڈا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، خود بھی وہی کام کر رہا ہے میرے بھائی، وہ گالیاں دے رہا ہے صحابہ کرام کو۔ تو کہتا ہے جتنے بڑے صحابہ مجرم ہیں، جتنے بڑے رافضی مجرم ہیں، اس سے بڑے وہ صحابہ مجرم تھے جنہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں اختلاف کیا تھا۔ اب بتائیے کیا کہنا چاہتا ہے حضرت معاویہ کو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دیگر صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ آدمی کہتا ہے حضرت علی، چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پر لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی بکر عمر پر لعنت کرتا ہے، دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے، جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے اس کا جرم کیا ہے؟ بڑا ہے، یعنی آج کل کے رافضیوں سے بڑے مجرم ہیں۔ پھر دیکھیے کیا کہتا ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، بیچ میں آئی ہے تو اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ قرآن کریم آج کل ڈیجیٹل بھی موبائل میں بھی آ گیا ہے، سب کی موبائل میں ہے تقریباً۔ وہ کہتا ہے جو آج موبائلوں میں ڈیجیٹل قرآن موجود ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو موبائل کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو ان صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا جو زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کون سی منطق ہے بھائی؟ کون سی منطق ہے؟ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کھلے گا اور کھلے گا، ابھی تو آنکھیں کھل رہی ہیں دھیرے دھیرے، لیکن اور کھل جائے گا۔ کہتا ہے یہ اس کا ٹیکسٹ دیکھیے، آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے اگر ان کا لیول اور ان کی نیت انہی جیسی ہو۔ نیت اور لیول کی تو بات اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل جو موبائلوں میں اور ڈیجیٹل قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو صحابہ کے زبانی قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی؟ یہاں تک علماء بات کرتے ہیں کہ اس قرآن میں ڈیجیٹل پڑھنے میں پورا ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور یہ آدمی کہتا ہے ان کو زیادہ ثواب ملے گا، صحابہ کو کم ملے گا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، اور بہت صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، یہ رافضیوں کا کھلا عقیدہ ہے۔ 3 لوگوں کا نام لیتے ہیں نا، حضرت مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور ایک صحابی، اور 3 کا نام لیتے ہیں۔ ان 3 کے سوا سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے، رافضیوں کا عقیدہ ہے، سب کے سب صحابہ کافر ہو گئے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد۔ وہ آدمی کہتا ہے حوض کوثر سے انہی مرتد ہونے والوں کو بھگایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ سب ویڈیو کے اقتباسات ہیں اس کے جو شیخ ابو یحییٰ نے اکٹھا کیا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر دوں۔ تو یہ ہے حوض کوثر سے انہی صحابہ کو بھگایا جائے گا، جام پینے سے اللہ کے نبی بھگائیں گے نا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ وہی صحابہ کرام میرے بھائیوں جو مرتد ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ اور آئے گی بات، وضاحت وہ بھی کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو صحابہ نہیں تھے، یعنی اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو اب تو کوئی صحابی ہو نہیں سکتا ہے نیا، اب تو کوئی صحابی نیا ہو نہیں سکتا ہے، تو جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ صحابہ تھے، مرتد ہوئے تھے، اور انہی لوگوں کو اللہ کے نبی جنت حوض کوثر سے بھگائیں گے، دھتکاریں گے۔ ایسے ہی نمبر 8 وہ کیا کہتا ہے؟ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سے ناراض تھے اور ان سے ناراضگی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اب آپ کو بتاؤں میں اسی کے تحت وہ حدیث لایا ہے، وہ ایک حدیث لایا ہے، موقع نہیں ہے، حدیث لایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 صحابہ کرام سے راضی تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت آئندہ کے لیے منتخب کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا۔ جب اس کا نام لیا تھا وہ 6 صحابہ کرام کا تو حضرت عمر نے کہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور وفات کے وقت آپ ان سے راضی تھے۔ اس جملے کو پکڑ کر کے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی جب 6 صحابہ سے راضی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ بہت سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں تھے۔ یہی مسئلہ، سیاق سباق کاٹ چھانٹ کوئی پس منظر نہیں۔
کہتا ہے حضرت علی سے اختلاف کرنے والوں سے ہمارے دل زخمی ہیں، حضرت علی سے اختلاف کرنے والوں سے ہمارے دل زخمی ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یہی نا کہ حضرت علی سے اختلاف کرنے والے حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ وغیرہ ہیں، تو ان سے ہمارے دل زخمی، یعنی نفرت ہے آپ کے دل کے اندر۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ سے محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے، دل زخمی نہیں ہے۔ جن سے غلطی ہوئی ہے اجتہادی غلطی تھی، اللہ دونوں کو معاف کرے گا، ایک کو 2 ثواب دے گا اور ایک کو 1 ثواب دے گا، گناہ کسی کو نہیں دے گا۔ یہ ہے، اور یہ عقیدہ کس کا ہے بھائی؟ ایک طبقے صحابہ کرام سے دل میں رنج رکھنا کس کا عقیدہ ہے؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ کرام کے درمیان جو باہمی اختلاف ہوا ہے، حضرت علی سے جن لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا، یہی حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن عاص اور دیگر چند صحابہ کرام، یہ سب کے سب جاہلیت کی موت مرے ہیں۔ جاہلیت کی موت مرتا جنت میں جائے گا وہ؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ابوبکر معاویہ کیا ہے؟ معاویہ جاہلیت کی موت مرے کہ نہیں مرے بھائی؟ تو جاہلیت کی جنت میں جائے گا آدمی؟ عمرو بن عاص جائیں گے جنت میں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ جنت میں جائیں گے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن لوگوں نے نام لے کر کے کہتا ہے نام، پھر کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ جن لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے جو واقعی امام اور خلیفہ راشد تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت ہی کی موت مرے ہیں نا؟ واقعی جاہلیت ہی کی موت ہے، کیونکہ وہ امام برحق تھے، بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ ہے جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، جاہلیت کی موت۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، کھلا عقیدہ ہے جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا، دلوں کو صفائی کا تزکیے کا کام کیا، یہ سارا کام کیا۔ 30 سال کے بعد جو امت میں اختلاف ہوا، یعنی حضرت اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو 30 سال خلفائے راشدین تھے، ان میں جو کچھ صفائی ستھرائی کا، تقوی کا، طہارت کا کام ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو امت میں دراڑ پڑی، اختلاف پیدا ہوا، اس کا جو سبب تھا وہ مال کا فتنہ تھا۔ یعنی حضرت معاویہ جو مقابلے میں آئے مال کمانے کے لیے آئے، حضرت عائشہ جو آئیں وہ مال کمانے کے لیے آئیں، جو صحابہ بھی حضرت علی سے اس موقف میں اختلاف کر رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، پہلے لیا جائے، وہ سب کے سب کیا کہتا ہے؟ یہ مال چاہتے تھے، مال کی لالچ میں ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا۔ کتنا بڑا الزام ہے میرے بھائیوں، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہونے کا وعدہ کر کے جنت کی شہادت دی ہے۔ ایسے کہتا ہے، صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں۔ میرے صحابہ میں کیا ہے بھائی؟ 12 منافق ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہی مثال ہے جس میں خرد برد سے کام لیا ہے۔ اب موقع نہیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، غلط فہمی نہ رہے۔ یہ صحابہ میں منافق نہیں تھے، میرے صحابہ میں 12 لوگ باہر کے جو کفار ہیں، چھپ چھپ کر کے اسلام ظاہر کر رہے ہیں اور آ کر کے صحابہ کے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ معنی ہے میرے بھائیوں، یہ معنی نہیں ہے کہ میرے صحابہ میں 12 لوگ ایمان چھوڑ چکے ہیں اور جھوٹے صحابی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا یہ معنی ہے اس کا؟ تو یہ کہتا ہے کہ 12 منافق تھے، یعنی انہی صحابہ میں 12 منافق ہو گئے، ایمان چھوڑ دیے۔ استغفر اللہ، جبکہ روایتوں میں وضاحت ہے کہ داخل ہو گئے، ان کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلایا میرے بھائیوں، اور پورا واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے کہ وہ داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا کہ پہچان نہ لے، اور چوری چھپے ان لوگوں نے حملہ بھی کیا، گھڑ سواروں کے اوپر حملہ کیا، مجاہدین کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا، پھر ان کو پکڑا بھی گیا، مارے بھی گئے، اس میں سے کئی لوگ سب موجود ہیں، لیکن اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ صحابہ میں 12 منافق تھے۔ استغفر اللہ، اگر اس سے پوچھیں گے نا تو وہ ان میں سے 12 نام گنا دے گا، انہی خاص لوگوں میں سے جو آل بیت رسول کے علاوہ ہیں میرے بھائیوں۔ تو خیر، اس کے بعد وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ کہتا ہے کہ ان میں سے ان 12 لوگوں میں سے 8 جو ہیں، 8 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ دبیلہ نام کے پھوڑے سے مریں گے۔ دبیلہ ایک پھوڑا ہے جو یہاں نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ مر جائیں لیکن موت ہو جاتی ہے عام طور پر۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 8 لوگ دبیلہ پھوڑے کی وجہ سے مریں گے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ہم علماء سے سیکھتے ہیں، علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو 8 لوگ دبیلہ پھوڑے سے مرے تھے۔ تو بیان کر رہا ہے مسلم کی حدیث، تو تو بتانا میرے بھائی، تو بتا کہ 8 لوگ کون تھے جو دبیلہ پھوڑے سے مرے تھے۔ سارے فتوے تو دے رہا ہے، جنت جہنم کے فیصلے تو کر رہا ہے، لعنت تو کر رہا ہے، تو علماء کیوں بتائیں کہ 8 لوگ کون ہیں جو دبیلہ پھوڑے سے مرے؟ تم بھی بتاؤ بھائی، تم ہی بتاؤ نا سب کچھ جو بتا ہی رہے ہو۔ لیکن نہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا۔
अच्छा, उसी हदीस के अंदर है ये बात, वही मुनाफिकीन जो 12 घुस आए थे ना, जो घुस आए थे, उसी में से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि 8 जो है वो दबीला फोड़े से मरेंगे, और 4 लोग कैसे मरेंगे? सहाबी कहते हैं, रावी कहता है मुझे नहीं याद रहा कि अल्लाह के नबी ने उनके बारे में क्या कहा कि वो 4 मुनाफिक कैसे मरेंगे। उन सबको कहां फिट कर दिया भाई? तोड़ा मरोड़ा। रिवायत मुस्लिम की है, फिट कहां कर रहा है? मुनाफिकों से उठा करके सहाबा को मुनाफिक बनाने पर तुला हुआ है। ये है। ऐसे ही क्या कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था? आप बताइए भाई, अहले सुन्नत है ना हम लोग, अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा सपोर्टर, हिमायती, मददगार कौन था अल्लाह के नबी की जिंदगी भर? अबू बकर सिद्दीक। और ये नहीं कि हम जज्बात में कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने खुद कहा था भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्ना अमन अन्नासी अलैहि फी मालिही व सहबतिही अबू बकर, मुझ पर साथ निभाने में, दोस्ती निभाने में और माल खर्च करने में पूरी उम्मत में सबसे बड़ा एहसान किसी का मेरे ऊपर है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी ने फरमाया था। ये क्या कहता है? देखो खुली राफिजियत, खुल्ला राफिजियों का अकीदा। वो कहता है कि हजरत मूसा का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था? हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत हारून सबसे बड़े सपोर्टर थे। कहता है जैसे वो थे अल्लाह के नबी के साथ, वो हजरत मूसा की मिसाल दिया, और उसके बाद कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस लेवल का, यानी मूसा के साथ जो हारून का लेवल था, उस लेवल का कोई सपोर्टर नहीं है, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, कोई वैसा सपोर्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये उसका जुमला है। हजरत मूसा के साथ सपोर्टर कौन था? सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट क्या यूशा बिन नून थे? नहीं, हजरत हारून थे। कहता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस लेवल का सपोर्टर ना अबू बकर थे, ना उमर थे, सिर्फ हजरत अली थे। राफिजियों का अकीदा है कि नहीं भाई? इसके राफिजी होने में कोई शक है? आपको लग रहा है? ये है राफिजियों का अकीदा। उसके बाद देखिए रूहानी तौर पर, ये देखो, ये फलसफा, इस्तिलाह देखो, रूहानी तौर पर सबसे पहले खलीफा अली हैं और सियासी तौर पर सबसे पहले खलीफा सिद्दीक है। यही तो राफिजियों का अकीदा है। राफिजी यही तो कहते हैं मेरे भाइयों कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जुल्म किया, गसब किया, उमर ने गसब किया, उस्मान ने गसब किया। असल में खलीफा बिला फसल, यानी अल्लाह के नबी के बाद बगैर गैप के फौरन खलीफा कौन है? शियों के यहाँ, राफिजियों के यहाँ अब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। वही कहता है अब तो दिया नहीं गया उनको खलीफा, फौरन नहीं दिया गया, चौथे नंबर पर लाया गया, लेकिन ये रूहानी तौर पर वही हैं। ये सियासी तौर पर अबू बकर को बना लिया गया था। सारे सहाबा पर सियासी इल्जाम लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है? सारे सहाबा को मुजरिम कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? और ये बात हरदम हो रही है, हर जुमले में हो रही है। तो ये उसका अकीदा था राफिजियों का। उस्मान के बारे में कहता है उस्मान के बागियान और कातिलान का मौकिफ सही था। उस्मान को जिसने कत्ल किया और जिन लोगों ने बगावत की, उन लोगों का बगावत करना, कत्ल करना दुरुस्त था। उनकी गलती की वजह से सहाबा ने उनका घेराव किया और उनको शहीद किया। ये उसका अकीदा है मेरे भाई, उसका अकीदा है ये। वो कहता है कि सहाबा भी शामिल थे बगावत करने में, ताबीन भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे बगावत करने में। और आगे कहता है, देखिए जुमला देख लीजिए, ये पॉलिसीज थी जिनका नतीजा सामने आया, यानी हजरत उस्मान की पॉलिसी, हजरत उस्मान की पॉलिसीज खिलाफत जो चला रहे थे निज़ाम, वो गलत पॉलिसी पर चला रहे थे, ये पॉलिसीज थी। उसके बाद कहता है जिसका नतीजा सामने आया, कोई अब्दुल्ला बिन सबा वबा नहीं है। सारी तारीख जानती है, अब्दुल्ला बिन सबा का फैलाया हुआ जहर था जिसने दिलों में नफरत पैदा करनी, इत्तिफाक होते होते उसने इंतशार पैदा कर दिया। लेकिन क्या कहता है ये? कहता है कि अब्दुल्ला बिन सबा वबा कोई नहीं था। मेरे नजदीक ये है कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना भी है और रजी अल्लाह ताला अन्हु भी है। और जुर्म आगे देखिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उनकी गलतियों का कफ्फारा बनी है। गलती थी, जुर्म था, कत्ल करके कफ्फारा अदा कर दिया गया। हाँ, ये सुन्नी नहीं हो सकता। ये कौन हो सकता है? राफिजी और शिया। देखिए हजरत तलहा और जुबैर की तरफ से हजरत आयशा को मिस यूज किया गया। हजरत तलहा और जुबैर की तरफ से, कहता है ये, हजरत तलहा और जुबैर की तरफ से हजरत आयशा को मिस यूज किया गया। आजकल की गंदी जबान जो सियासत में इस्तेमाल होती है, ये लानत की जबान तुम सहाबा के बारे में इस्तेमाल करते हो। ये सबकी तौहीन, तलहा जुबैर जन्नती है मेरे भाई,
ان کے بارے میں کہا جا رہا. حضرت عائشہ کو مس یوز کیا گیا, ایسے ہی کہنے کے لائق ہے حضرت عائشہ, مس یوز کیا گیا, یہ توہین لگا, توہین کی گئی. حضرت خالد بن ولید کو صحابیت سے نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کب نکال دیا بھائی بتائے کوئی؟ صحابیت سے کب نکال دیا حضرت خالد بن ولید کو؟ اچھا